تعلیمی ترقیاتی منصوبوں کا ایک عظیم گہوارہ بنتا جا رہا ہے۔ ہمارے درمیان میں ہمارے دوسرے برادران وطن تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے دوسرے بھائی یہاں پر موجود ہیں، مجمع عام ہے۔ آؤ گنگا جمنی تہذیب کے عجیب گہوارے یعنی اس ملک کے لیے کچھ دعا مانگ لیں کہ یا رب ہمارے ملک میں ایسی فضا چلے، یا رب ہمارے ملک میں ایسی فضا چلے، مندر جلے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، اور پامال ہونا پائے نہ مسجد کی آبرو، پامال ہونا پائے نہ مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہو۔ اسی طرح آؤ ہم ان حضرات کی موجودگی میں یہ عہد کر لیں، ارادہ کر لیں، ہمارا یہ ارادہ ہے، یہی عزم مصمم ہے، ہمارا یہ ارادہ ہے، یہی عزم مصمم ہے، ہمیں اس ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہنا ہے، دیواریں نفرتوں کی ہم سبھی مل کر گرائیں گے، دیواریں نفرتوں کی ہم سبھی مل کر گرائیں گے، ہمیں اس ملک کو جنت نشاں پھر سے بنانا ہے۔ اسی تہذیب و تمدن کے اوپر تبصرہ کرنے کے لیے میں اپنے بھائی ہر دل عزیز محبوب منظور نظر اور ہماری اس مجلس کے ہمیشہ کے ساتھ تشریف لانے والے ایک عظیم شخصیت جناب حضرت مولانا شکیل احمد صاحب مدد اللہ العالی محتمم و بانی جامعہ ابن مسعود سردھنا سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ یقیناً فصاحت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، فصاحت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، لب اعجاز پر ان کے بلاغت ناز کرتی ہے۔ اسے ادھر کروا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل قدر حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین جلسہ، اس وقت میں نے قرآن پاک کی ایک آیت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث کا مختصر سا ٹکڑا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے صحیح صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت آپ اپنے ذہن میں 3 بات رکھیں گے۔ اگر 3 بات جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اگر ہم سب ان 3 باتوں کے اوپر عمل کر لیں تو ہو سکتا ہے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بن جائے۔ یہ آپ کے مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے اور مدرسہ جو ہمارے بزرگوں نے فکر کے ساتھ پیار اور محبت اور قربانی دے کر یہ مدرسہ جو قائم کیا تھا، اس مدرسے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی آنے والی نسلیں مسلمان رہے، لیکن آج ہمارے مدرسے خالی نظر آ رہے ہیں اور جو تعلیم کے نام پر بربادی اور لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے، ہماری نسل کے اکثر بچے وہاں جا رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے ایک فارمولہ پیش کر رہا ہوں کہ ہم تعلیم کے نام پر لٹ بھی رہے ہیں اور برباد بھی ہو رہے ہیں۔ دیکھو، تعلیم جو ہے، تعلیم ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جاہل پیدا کیا ہے، کیونکہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے هو الذی اخرجکم فی بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے ایسا پیدا کیا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو ہمیں پیدا کرنے والا یوں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں جاہل پیدا کیا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ انسان کے علاوہ جو دوسری مخلوق جاندار ہیں، اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر زندگی گزارنے کے لیے، بچانے کے لیے ان کو علم دیا ہے کچھ نہ کچھ۔ مثال کے طور پر ایک کتے کا بچہ ہے، اگر کتے کے بچے کو، پلے کو پکڑ کر ڈبو دے، جو پانی ڈبو دینے والا ہو، اس پانی میں اگر اس کو ڈال دے تو بتاؤ کتے کا بچہ تیر کر اپنی جان بچا لے گا یا نہیں؟ اس نے تیرنا کسی سے سیکھا ہے؟
نہیں، ایک کوے کا بچہ، کبوتر کا بچہ، اس نے اڑنا کسی سے نہیں سیکھا اور وہ پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اڑنے کا، تیرنے کا جانوروں کو علم عطا کیا ہے، لیکن اگر انسان کے 5-6 سال کے بچے کو پکڑ کر ڈبو دینے والے پانی میں ڈال دو تو بتاؤ وہ بچے گا یا مرے گا؟ مر جائے گا یا نہیں مر جائے گا؟ کیوں؟ اس نے تیرنا نہیں سیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو قدرتی طور پر جاہل پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ جَهُولًا، یہ تو نرادھار جاہل ہے۔ اب جہالت کو دور کرنے کے لیے معلوم ہوا کہ جتنی بھی برائی انسان کی ذات میں ہے وہ جہالت کی بنیاد پر ہے۔ دیکھو ساری برائیوں کا ذکر نہ کر کے اتنا کہہ دو کسی کو جاہل، تو جتنے بھی عیب ہو سکتے ہیں تم نے سب عیب کا نام لے دیا جاہل کہہ کر۔ جوا، سٹا، شراب نوشی، زناکاری، بدکاری، بے حیائی، اگر انسان میں ساری برائی جمع ہوگی تو صرف ایک ہی چیز ہے، جہالت۔ تو جہالت سب سے خطرناک مرض ہے۔ گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ سب سے بھیانک بیماری پولیو کی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس سے بھی خطرناک بیماری جہالت کی ہے۔ جب ملک میں گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ خطرناک بیماری پولیو کی، باقاعدہ اس کی ٹیم بنا کر اور باہر سے بھی اور ملک سے بھی اس پر اتنی بڑی رقم خرچ کی گئی اور ٹیم بنا دی چھوٹی بڑی، اور وہ دیہات تک پہنچ کر ٹیم ایک ایک دروازے کی کنڈی بجا بجا کر اور ایک ایک بچے کو پولیو کی دوائی پلا دی، اور اب وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اس بیماری کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور پورے ملک سے پولیو چلا گیا۔ تو ہم تو یوں کہتے ہیں کہ پولیو کی خطرناک بیماری سے بھی زیادہ خطرناک بیماری جہالت کی ہے۔ بتاؤ جہالت ہر گھر سے، ہر بچے سے دور ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اب اس کے لیے تعلیم ضروری ہے، اور تعلیم اس وقت ملک میں 2 تعلیم چل رہی ہے۔ ایک تعلیم کا نام عصری یعنی دنیا کی تعلیم، اور ایک تعلیم کا نام دینی تعلیم۔ اس ملک کے ہر باشندے کو دونوں تعلیم ضروری ہے، دین کی تعلیم بھی ضروری اور دنیا کی تعلیم بھی ضروری۔ لیکن جو دنیا کی تعلیم کے لیے اسکول اور کالج کھل رہے ہیں یا چل رہے ہیں، وہ تعلیم کے نام پر لوٹ رہے ہیں، بربادی ہو رہی ہے۔ مدرسوں میں جو بچے آ رہے ہیں کہیں 5%، کہیں 10%، تو اس لیے اب ہمیں یہاں مل جل کر بیٹھنا ہوگا، اور ہم 5% نہیں، 10% نہیں، ہمیں اپنی بستی کے 100% بچے چاہیے، اور 100% بچوں کے لیے ہمارا جو اتنا بڑا ادارہ ہے، ہم اس ادارے میں اسکول کی کم از کم 8ویں تعلیم، 8ویں تک کی تعلیم کو اتنا مضبوط کرے، اتنا مضبوط کرے کہ ہماری بستی کا ہر بچہ پہلی کلاس سے لے کے اور 8ویں کلاس تک مدرسے میں آئے، کسی اسکول میں نہ جائے، اور اس کو دونوں تعلیم ملے، اردو
بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، ہندی بھی پڑھے، انگلش بھی پڑھے۔ بتاؤ اگر ہمارے تمام بچے 8ویں تک آ کر پڑھ کے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں اگر ہر بچہ حافظ نہیں بنے گا لیکن ہر بچہ پوری زندگی میں مسلمان رہے گا۔ اور مقصد مسلمانوں کی نسلوں کو مسلمان رکھنا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھو، یہ بات ذہن میں رکھنا تعلیم کی۔ ہم تعلیم کے نام پر اگر اسکول ہمارے مسلمان بھی کھولتا ہے، اگر کوئی مسلمان اسکول کھولتا ہے اور ایک ہمارا غیر مسلم اسکول چلا رہا ہے، بتاؤ دونوں کے اسکول میں کچھ فرق ہے؟ کچھ فرق ہے دونوں کے اسکولوں میں؟ کہ بھئی یہ مسلمان نے اسکول کھولا اس لیے اردو بھی پڑھا رہا ہے اور قرآن بھی پڑھا رہا ہے اور نماز بھی سکھا رہا ہے؟ نہیں، تعلیم کے نام پر لوٹ ہے، بربادی ہے۔ دیکھو اگر پوری منڈالی سے ہمارے بچے 1 سے 8ویں تک ہی ہم لیتے ہیں، اگر 1 سے 8ویں تک اسکول میں جانے والے تو کتنے بچے ہوں گے؟ بتاؤ سب کتنے بچے ہوں گے؟ ایک آدمی بتائے۔ 200 300 400 500 کتنے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں؟ کتنے؟ 1000 مانو۔ 1000 بچوں کی فیس کتنی بیٹھے گی؟ ایک بچے کی فیس کتنی ہے؟ کتنی؟ 1000۔ چلو ہم نے 1000 بچے کی فیس 500 مانی، کم زیادہ کر کے ایک بچے کی فیس ہے 500، اور 1000 بچوں کی فیس کتنی بیٹھے گی 500 کے اعتبار سے ایک مہینے کی؟ کتنی بیٹھے گی؟ 5 لاکھ۔ اور ایک سال میں مہینے کتنے ہیں؟ 12۔ تو 12 مہینے کی 1000 بچوں کی فیس 500 کے اعتبار سے کتنے کی بیٹھ گئی؟ کتنی؟ 60 لاکھ۔ 60 لاکھ یہ تو فیس کے ہے، بلڈنگ کے داخلہ فیس سب کو چھوڑ کر۔ اب بتاؤ 60 لاکھ جو تم نے اپنے بچوں پر 8ویں تک خرچ کیے، کتنے انجینئر بنا لیے؟ کتنے پائلٹ بن گئے؟ کتنے ڈاکٹر بن گئے؟ تعلیم کے نام پر انہیں نہ قرآن نہ کلمہ نہ نماز۔ اگر ہم 60 لاکھ کا بجٹ جمع کر کے اپنے اس اتنے بڑے مدرسے میں 8ویں تک کا بہترین انتظام کر دے تو 8ویں تک وہ بچہ قرآن بھی پڑھ لے گا، کلمہ بھی جان لے گا، نماز بھی جان لے گا اور دعا بھی جان لے گا۔ کیا ہندی انگلش کے لیے پینٹ برسیٹ پہننا ضروری ہے کہ اتنے پینٹ نہیں پہنے گا اس لیے اس پہ انگلش کا لفظ نہیں آئے گا، یا اتنا یہ ٹوپی نہیں اوڑھے گا تو اتنا یہ کے کو جانے گا ہی نہیں ہندی کے لفظ کو، اور اتنا یہ حساب ہی نہیں جانے گا؟ تو میرے بھائی میری بات ذرا غور سے سننا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس لیے ہم ہندی انگلش کا جو ملک میں نظام چل رہا ہے، اس ہندی انگلش کے نظام کو ہمیں مسلمان بنانے کی ضرورت ہے اور اسلامی بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم ہر بچے کو نہ حافظ بنانا چاہتے اور نہ مولوی بنانا چاہتے، لیکن ہر بچے کو ہم مسلمان بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ جب ہمارا ہر بچہ مدرسے میں کو ہو کر جائے گا، پھر وہ کسی یونیورسٹی میں جائے، بڑے کالج میں جائے، تو امید ہے کہ مسلمان رہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ ایک بات تو یہ، وقت مختصر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے، معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم جو آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، یہ مل جل کر رہنا اس کا نام معاشرہ ہے۔
انسان کی فطرت ہے کہ وہ تنہا نہیں رہ سکتا. ایسا نہیں ہے کہ وہ منڈالی کے جنگل میں جھونپڑی ڈال لے اور جنگل میں رہے. نہیں، انسان تو مل جل کر رہے گا، کیونکہ اس کی فطرت تو کھانے پینے میں بھی یہ ہے کہ کئی چیزوں کو ملا کر کھاتا ہے. مثال کے طور پر اگر امرود کھائے گا تو امرود تنہا نہیں کھائے گا، چاٹ بنائے گا، اس میں نمک بھی ڈالے گا، مرچ بھی ڈالے گا، کیلا بھی ڈالے گا، سنترا بھی ڈالے گا، اور سب چینی بھی ڈال کر چاٹ بنا کر کھائے گا. اور ایک کوا اگر امرود کھائے تو نمک لگا کے کھائے گا، وہ بغیر نمک کے کھائے گا، نہ مرچ لگائے گا. یعنی جانور تو تنہا رہ سکتے ہیں، انسان تنہا نہیں رہ سکتے. انسانوں کا مزاج تو کھانے کا بھی ملا کر ہے، تو رہن سہن کا جو مزاج ہے یہ آپس میں مل جل کر رہنا، اس کو عربی میں معاشرت کہتے ہیں. اب اس مل جل کر رہنے میں آپس میں پڑوس بھی ہے، رشتہ داریاں بھی جڑ رہی ہے، بیاہ شادی نکاح بھی ہے، عقیقے بھی ہے، ولیمے بھی ہے. اور اس مل جل کر رہنے میں کہیں نوجوان شراب نوشی کی طرف، کہیں مل جل کر رہنے میں کبوتر بازی بھی کچھ لڑکے ہو گئے، اور کہیں جوا سٹا بھی کھیلا جا رہا ہے. تو مل جل کر ہمارے معاشرے میں جو برائی آ گئی ہے، ان برائیوں کو دور کرنے کا نام اصلاح معاشرہ ہے. اصلاح معاشرے میں ہم دو چار بات کہنا چاہتے ہیں. دیکھو، ہم برباد ہو رہے ہیں. اپنے آپ کو بربادی سے بچانے کے لیے ہمارے عقیقے اور ہمارا نکاح اسلام کے طریقے پر ہونا چاہیے. عقیقہ آج کرو تو بھات دینا، پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا بھات دینا. شادی کرے تو بھات دینا، یہ معلوم نہیں کہاں سے آ گیا. اس لیے اس مختصر سے وقت میں ایک پروگرام اصلاح معاشرے کا، اور اصلاح معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو، آج اگر ہمارے گھروں میں بچی پیدا ہو رہی ہے تو بچی کے پیدا ہونے پر کسی کو خوشی ہوتی ہے؟ بتاؤ، کسی کو خوشی ہوتی ہے بچی کے پیدا ہونے پر؟ نہیں ہوتی نا. کھل کے بتاؤ، نہیں ہوتی. کیا اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، کسی نے یہ دعا کری ہو کہ یا اللہ تو مجھے لڑکی دے دے؟ لڑکی کی دعا مانگی ہے کسی نے؟ نہیں. لڑکوں کی دعا مانگتے ہیں. ہمارے پاس تو کوئی اگر آتا ہے دعا کے لیے تو وہ یوں ہی کہتا ہے کہ جی لڑکوں کے لیے دعا کر دو، لڑکی کے لیے کوئی نہیں کہتا. جبکہ لڑکیوں کی زیادہ فضیلتیں ہیں لڑکوں سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لڑکی جس کے گھر میں پیدا ہو گئی، پیدا ہوتے ہی نیکی ملنی شروع ہو جاتی ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس عورت کے پہلے لڑکی پیدا ہو وہ عورت بابرکت ہے. یہ تو حدیث کہہ رہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کے لڑکی پیدا ہو وہ عورت کم بخت ہے، منحوس ہے، یہ ہم کہتے ہیں. اور اگر کسی کے 4-5 لڑکی پیدا ہو جائے تو اس سے بڑی کم بخت کوئی نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں، دیکھو کان کھول کے سنو، جس کے 3 لڑکی پیدا ہو گئی اور اس نے اپنی تینوں بچوں کی پرورش کر کے، تربیت کر کے نکاح کر دیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ والدین اور میں جنت میں ایسے رہیں گے کہاتین جیسے دونوں انگلی ملی ہوئی. ایک صحابی مجمع میں سے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر 3 نہ ہو 2 ہو کہ 2 پر بھی یہ فضیلت. پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول 2 نہ ہو 1 ہی ہو، کہ اگر 1 ہی بچی ہو اور اس نے اپنی بچی کی پرورش کر کے تربیت کر کے نکاح کر دیا تو حضور نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا رہے گا جیسے دونوں انگلی ملی ہوئی. بتاؤ لڑکیوں کی فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ فضیلت ہے یا نہیں؟
پھر دعا کیوں نہیں مانگتے کہ یا اللہ لڑکی لڑکی دے؟ کیوں نہیں مانگتے دعا؟ اس لیے نہیں مانگتے کہ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی ماں باپ کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، جب کل یہ میری بچی جوان ہوگی اور رشتے کے لیے آئیں گے تو لٹیرے آئیں گے، جب رشتے کے لیے آئیں گے تو دیکھو یا میں اپنی بچی کو کہیں رشتہ دیکھنے کے لیے جاؤں گا تو غریب اس زمین پر مجھے ملے گا ہی نہیں، غریب سا غریب لڑکے والا مالدار بنا رہتا ہے۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا، پتہ چلا کہ لڑکی والے لڑکا دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو لڑکے والوں نے پڑوس والوں کی بھینس کھول کے اپنی بیٹھک پر لا کر باندھ دی۔ کیوں باندھی؟ لڑکی والوں کو دکھانے کے لیے کہ کئی لاکھ کا مال تو یہ بندھا ہوا ہے، اور زمین جنگل میں چاہے 1 بیگھے نہ ہو، بتائے گا 25 اور 50 بیگھے۔ ہم نے دیکھا ہے چاہے کرائے پہ رہتا ہو، بتائے گا کہ نویڑا میں بھی ایک پلوٹ ہے اور فلاں جگہ بھی ایک پلوٹ ہے، چاہے رہتا ہو کرائے پر۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مال چاہیے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر 2-3 نوجوان منڈالی کے بندوق لے کر اور رات کے وقت سڑک پہ جا کر بیٹھ جائے اور مسافروں کی گاڑی آ رہی ہو، ان مسافروں کو روک کر یوں کہے کہ بھئی ٹھہرو، دیکھ یہ بندوق ہے، جو کچھ لے رہا ہے یہاں نکال کر رکھ دے، بندوق دکھا کر مسافروں سے مال لینے کو کیا کہوگے؟ جائز کہوگے یا ڈاکہ کہوگے؟ ڈاکہ کہوگے یا نہیں کہوگے؟ ڈاکہ ہے۔ اور لڑکی والوں کو بھینس دکھا کر، جائیداد دکھا کر، لڑکا دکھا کر، انجینئر بتا کر، ڈاکٹر بتا کر لڑکی والوں سے مال لینا، اس کو ڈاکہ اور اس کو حرام کیوں نہیں کہتے؟ جب بندوق دکھا کر مال لینا حرام ہے تو لڑکا دکھا کر، جائیداد دکھا کر لڑکی والوں سے مال لینا یہ بھی ڈاکہ ہے اور حرام ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے، جتنا بڑا مالدار اتنا ہی بڑا فقیر لڑکے والا، اتنا ہی بڑا فقیر ملے گا۔ جتنا بڑا مالدار ہے لڑکے والا اتنا ہی بڑا فقیر ہے۔ اب بتائیے لڑکی کے پیدا ہونے پر خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟ غم ہوگا۔ جب اس کے ذہن میں آئے گی کہ جب کل میری بچی کے نکاح کے لیے آئیں گے تو نکاح کرنے کے لیے 2-4 نہیں 500 بھوکے میرے گھر آ کر چڑھائی کریں گے۔ لڑکے والا تو کہتا ہے کہ دیکھ کچھ دینا یا نہ دینا، میرے 500 مہمان اتنے غریب فقیر، نہ کبھی بریانی دیکھی نہ قورمہ دیکھا، اس لیے میرے سب مہمان غریب فقیر اور بھوکے اور تیرے گھر آ کر چڑھائی کریں گے، اس لیے میرے بھوکے مہمانوں کو بہترین سے بہترین کھانے کا انتظام کرنا۔ کہ میں کہاں سے لاؤں گا؟ مجھے معلوم نہیں، زمین گروی رکھ، سود پہ لے، ڈاکہ ڈال کے لیا کسی کا، لیکن میرے ایک مہمان کو بھی شکایت نہیں آنی چاہیے کھانے میں۔ اب بتاؤ لڑکی کے پیدا ہونے پر کیسے خوشی ہو جائے؟ جب پیدا ہوتے ہی ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ کل 500 بھوکے میرے گھر آ کر چڑھائی کریں گے اور میں لٹوں گا، انہیں کھانا دینا پڑے گا، تو لڑکی کے پیدا ہونے پر خوشی ہو جائے گی؟ ہرگز خوشی نہیں ہو سکتی۔ بات خیر لمبی ہو جائے گی، میں مختصر کر رہا ہوں، یہ بات وقت تقریر کرنے کا نہیں ہے، یہ مدرسے کا چندے کا وقت ہے۔ لیکن ہاں اس جلسے میں ایک بات کہہ کر جا رہا ہوں، دیکھو اگر اس ملک میں لٹنے سے اور برباد ہونے سے بچنا ہے تو ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں براتوں کا بائیکاٹ کریں، اور اپنے لڑکوں کا نکاح اگر کرنا ہے تو صرف 10 آدمی سمجھدار سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ لنڈھار بستیوں میں جا کر لڑائی جھگڑے اور فساد مچا دیتے ہیں۔ برات میں سب لڑکے تو ہوتے ہیں لنڈھار، اور لڑکے بھی ایسے
عجیب طرح کا تو لباس پہن کے جاتے ہیں، چست پینٹ پہنیں گے، لمبا لمبا جوتا، اور بالوں کی کٹنگ بھی عجیب، ایسے بالوں کا رنگ کریں گے جیسے سور کے بال، کالے بال پسند ہی نہیں آ رہے، اور بہت سے تو سور کٹنگ کر کے جائیں گے، جوتے بڑے بڑے۔ حال یہ ہوتا ہے اگر ان کے ہاتھ میں تارکون کا ڈبہ دے دیا جائے اور لوہے کا برش، تو پوری برات ایسا لگے گی جیسے سڑک پہ کام کرنے والوں کی جا رہے ہیں، اور پھر یہ اس گاؤں میں جا کے پورا فساد مچا دیتے ہیں، جیسا آج کل جنگلوں میں سانڈ گھوم رہے ہیں اور کھیتی کو اجاڑ کے رکھ دی ہے، ایسے ہی یہ نئے نئے لڑکے نئی نئی کٹنگ نیا نیا لباس پہن کر جس بستی میں جاتے ہیں تو اس بستی کی بیٹی بہن کی عزت محفوظ تک نہیں رہتی اور جھگڑے کراتے ہیں۔ اس لیے لونڈھاروں سے بچاؤ اپنے نکاح کو اگر جھگڑے ختم کرنا ہے تو۔ میرے بھائی اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو باراتوں کا بائیکاٹ کر دو اور یہ اعلان کر دو کہ ہم اپنے بچوں کا اگر نکاح کرنے جائیں گے تو 10 آدمی سمجھدار نیک آدمی جائیں گے، لونڈھار نہیں جائے گی، برات ختم۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کہہ دو سب۔ اگر منڈالی کا سدھار ہو گیا تو ساری بستیوں پہ ماشاءاللہ قابو پا لیں گے ہم۔ تیار ہے بھائی سب حضرات اس پر؟ ہاتھ اٹھاؤ کہ براتوں کا بائیکاٹ۔ ایک بات یہ ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے، دیکھو نکاح عبادت ہے، نکاح عبادت ہے، اور جس طرح پر آج ہم اپنے بچوں کا نکاح کر رہے ہیں یہ عبادت نہیں ہے۔ ویڈیو بناتے ہیں، فلم بن رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے نکاح مسجدوں میں کیا ہے، اس لیے آج اعلان کر دو کہ ہماری بچے کا نکاح اگر ہوگا تو مسجد میں ہوگا، مسجد سے باہر نکاح نہیں کریں گے۔ سب تیار ہے اس کے لیے؟ ہاتھ اٹھا کے سب کے انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ اور تیسری بات بڑی خطرناک، ایک رسم ہے سلامی۔ سلامی جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ لونڈھاروں کا کام ہے یہ سلامی کا۔ سلامی نام کس کا ہے جانتے ہیں آپ؟ اور میں بھی بتا دوں کہ چند سرفرے نوجوان گنڈے سرفرے وہاں غیر لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کر چھیڑ چھاڑ ہنسی مذاق اور پتہ نہیں کیا کیا، اس کا نام سلامی ہے۔ کیا میری غیرت مر گئی اندر سے؟ میرا دل بالکل خراب ہو گیا کہ کوئی نوجوان گنڈا میری بہن اور بیٹی کی طرف کو نظر اٹھا کے دیکھے اور میری غیرت کا اندر سے جنازہ نکل جائے۔ ہم اس کو کب تک برداشت کرتے رہیں گے؟ کیا سلامی کے موقع پر ایسا ہی سب کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اور تم اس کھیل کو برداشت کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو، تم ظالم ہو، ظالم ہو، ظالم ہو۔ اس لیے آج اس سے اتنے بڑے جلسے میں اعلان کرو کہ سلامی کی خطرناک اور بھیانک رسم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے ہو کہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری بہن بیٹی کی طرف کو کوئی گنڈا نظر دیکھے اور نظر ڈالے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور عجیب بات ہے کہ قرآن تو یوں کہہ رہا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹو۔ لیکن سلامی کے موقع پر جوتی چوری ہوتی ہے اور چوری ہونے کے بعد تم سزا دے رہے ہو یا اس کو انعام دیا جا رہا ہے؟ ہم انعام دے رہے ہیں۔ بتاؤ قرآن پاک کی اس آیت کی دھجی کس نے اڑائی؟ میں نے اور آپ نے اڑائی یا کسی غیر مسلم نے اڑائی؟ تو بھائی سب تیار ہے کہ سلامی کی رسم کو نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ یہ اصلاح معاشرہ ہے۔ اور تیسری بات کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی نے ہمیں کھانے کا طریقہ بتایا ہے کہ دسترخوان بچھاؤ، ہاتھ دھو اور پھر بسم اللہ پڑھو، کھانا کھاؤ۔ یہ ہمارے نبی نے بتایا ہے اور یہ انسانوں کا طریقہ ہے۔
لیکن گدھے کا، گھوڑے کا، بھینس کا، سور کا، ان کا کھانے کا طریقہ تو چلتے پھرتے ہے یا کھڑے ہو کر؟ خنزیر بیٹھ کے کھاتا ہے یا کھڑے ہو کے کھاتا ہے؟ گدھا بیٹھ کر کھاتا ہے یا کھڑے ہو کر کھاتا ہے؟ اگر انہیں باندھو گے نہیں تو چلتے پھرتے کھائیں گے، اور اگر باندھو گے بھینس کو تو بیٹھ کر نہیں کھائے گی، کھڑے ہو کر کھائے گی۔ تو ہماری شادی اسٹینڈرڈ وہ کہلانے لگی کہ ہم نے طریقہ سور کا، گدھے کا، بیل کا اختیار کر کے چلتے پھرتے ادھر سے پلیٹ اٹھائی، ادھر سے اٹھایا کھانا، اور چلتے پھرتے کھا رہے ہیں، اور ہم آسمان پر پہنچ گئے۔ ہم نے اتنی ترقی کر لی، گدھے کے طریقے کو اختیار کر کے ہم نے ترقی کر لی۔ اس لیے آج جلسے میں اعلان کر رہے ہیں کہ اب تک جو ہوا زندگی میں اللہ سے معافی مانگیں گے، لیکن جب تک آخری سانس ہے تو آخری سانس تک ہم انشاءاللہ اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے، اور بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس کے لیے تیار ہیں آپ حضرات؟ ہاتھ اٹھا دو دونوں کے، ہاں انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ اور گولے چھوڑو گے، ڈی جے بجاؤ گے، ناچے گی یہ لونڈھار؟ دیکھو ناچنے والے تو پہلے سے ناچنے کی مشق کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں۔ میں نے پوچھا کچھ لڑکوں سے کہ بھئی تم جو شادی میں ناچتے ہو شراب بھی کیوں پیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم پہ ناچنا نہیں آتا، شراب پیتے ہیں اور شراب پی کر بے حیا بن جاتے ہیں، پھر چاہے کوئی بہن بیٹی ہو بس کبھی گردن ادھر کو ہلائی اور کبھی ادھر کو ہلائی تو کودتے اچھلتے پھرتے ہیں، یہ بے حیائی ہے۔ ایسا تو نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا نام اصلاح معاشرت۔ دو چیز ہو گئی، اور تیسری چیز، آخری چیز، حضرت یہاں تشریف لا چکے ہیں، بعد میں عرض کروں گا۔ آخری گزارش آپ حضرات سے یہ ہے، بتاؤ قرآن اور حدیث کو مانو گے یا فاسق اور فاجر کو مانو گے؟ قرآن حدیث کو مانو گے؟ ایک تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ آپس میں لڑو نہ، آپس میں تو نہیں لڑو بھائی۔ حضور نے کہا لا تمہاری اخا کا، اپنے بھائی سے بھائی جھگڑا نہ کر۔ لڑو گے آپس میں یا نہیں لڑو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اگر لڑنا ہے تو۔ ہاتھ یہ اٹھاؤ کہ لڑیں گے نہیں۔ لڑے گا نہیں نا؟ کوئی نہیں لڑے گا نا؟ ہاں، کیونکہ منڈالی میں سب فرشتے ہیں، یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتے ہیں، اس لیے ان میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ انسان تو اللہ کے بندوں لڑو گے، جہاں برتن رکھے جاتے ہیں وہ کہیں تو کھڑکھڑ ہوتا ہے ان میں۔ دیکھو خود نہیں لڑنا، اور اگر کسی وجہ سے لڑائی ہو جائے تو لڑائی کرنے کے بعد قرآن اور حدیث کی طرف آؤ گے یا اپنے جھگڑوں کو تھانے، پولیس چوکی وہاں جاؤ گے لے کر؟ بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ تھانوں میں؟ یہ جو ملک میں تھانے ہیں، کچہری عدالت ہے، یاد رکھو مسلمانوں کے ہمدرد نہیں ہے، کان کھول کر سن لو، تمہیں لوٹا جا رہا ہے اور تم برباد ہو رہے ہو۔ اگر جھگڑا نہ کرو، جھگڑا ہو جائے تو جھگڑوں کو تھانوں میں مت لے جاؤ، عدالتوں میں مت لے جاؤ، انصاف نہیں ملے گا۔ اور قرآن کیوں کہہ رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ کہ اگر تم فیصلہ قرآن کے مطابق نہیں کرو گے تو تم ظالم ہو، فاسق ہو، کافر ہو۔ کافر تک اللہ نے کہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی حال یہ ہے، اگر کسی کا ایک تماچا مار دو، وہ تھانے میں جا کر کھڑا ہو جائے تو ایک تماچا 50,000 روپے کا پڑ رہا ہے، یہ حال ہے۔ اس لیے بستی میں اگر جھگڑے ہو جائے تو ذمہ دار کھڑے ہو جائے اور کھڑے ہو کر ان جھگڑوں میں داخل ہو کے صلح کرا دے آپس میں۔ اور صلح کرانے کا کتنا بڑا فائدہ! دیکھو سچ بولنا بہت بڑی فضیلت، لیکن اگر سچ بولنے سے دو مسلمانوں میں جھگڑا ہوتا ہو تو اب سچ بولنا گناہ ہے، اور جھوٹ بول کر صلح ہو سکتی ہو دو مسلمانوں میں تو جھوٹ بول کر صلح کرانا یہ عبادت ہے، نیکی ہے۔
یعنی آپس میں صلح کرا دو، مخبر نہ بنو۔ آج تو ہمارے کچھ نوجوان مخبر بن گئے اور بستی کی سب خبریں فاجر اور فاسق لوگوں کو دے رہے ہیں اور برباد اور لوٹ کھسوٹ چل رہی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ تین بات ہو گئی، تعلیم، اور دوسرے نام اصلاح معاشرہ، اور تیسری بات اصلاح بین الناس۔ اور ان کے لیے بہت سارے علماء ملے ہیں، اور یہ جو ہماری شخصیت حضرت مولانا محمد یامین صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند ہے، اس موضوع کو آگے بڑھا رہے ہیں اور آپ اس کے صدر بھی ہیں۔ انشاءاللہ جلسے کے علاوہ پروگرام یہ بنایا ہے کہ جہاں جہاں تک بستی ہے وہاں وہاں تک پہنچ کر یہ اعلان کریں گے، ہر جگہ جائیں گے، براتوں کا بائیکاٹ کریں گے، اور تعلیم کے نام پر لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ اور عید کے بعد انشاءاللہ یہاں کا بھی نظام بنائیں گے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بستی کا ہر بچہ مدرسے میں آئے اور مسلمان بنے، جنہیں حافظ بننا ہے حافظ بن جائیں گے۔ تو آپ سب حضرات اس کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ؟ تیار رہیں گے سب حضرات؟ اگر ان باتوں پہ ہم قابو پا لیں تو ہم میں سدھار ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی آخری بات سن لیجئے، یہ جو ہمارے پاس مدرسے ہیں، صرف ہمارے پاس مدرسے ہی ہے اس ملک میں، ان مدرسوں کے علاوہ کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لئے اختلافات کو ایک دم ختم کر دیجئے اور پیار اور محبت کے ساتھ اپنی اپنی بستی کو مدرسوں کو مضبوط کر دیجئے۔ کیوں؟ ہمارے بزرگوں نے جو مدرسوں کا جال پھیلایا ہے، ان مدرسوں کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمان کا بچہ مسلمان رہے، نہ انجینئر بنانا، نہ ڈاکٹر بنانا، نہ وکیل بنانا، نہ پائلٹ بنانا، اور نہ ایس ایس پی بنانا، نہ ڈی ایم بنانا۔ مدرسوں کا مقصد یہ ہے کہ آنے والی مسلمانوں کی نسلیں اس ملک میں مسلمان رہے، اور مسلمان رہنے کے بعد وہ پائلٹ بنے، ایس ایس پی بنے، ڈی ایم بنے، وکیل بنے، جج بنے، ڈاکٹر بنے، کچھ بھی بنے۔ میں اور آپ مدرسوں کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آج اسلام مخالف طاقتیں اور تحریکیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکی ہے اور ان مدرسوں کو برباد کرنا چاہتی ہے کہ اگر مدرسے برباد ہو گئے تو مسلمان برباد ہو جائے گا۔ اس لئے میرے بھائی میں اپیل اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ اگر اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لیے مسلمانوں سے جان کی قربانی مانگے تو کہو کہ انشاءاللہ جان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں، دونوں ہاتھ اٹھا دو کہ انشاءاللہ تیار رہیں گے۔ اور اگر اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لیے جان کی قربانی مانگے، مال کی قربانی مانگے تو کہو کہ مال کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار رہیں گے۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں اور حضرت کی جو رات دن کی کڑھن فکر ہے وہ قوم و ملت کے سماج سدھار کی ہے، اصلاح بین الناس کی ہے، فروغ تعلیم کے ہے، بہت سارے معاملات کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضرت اقدس مولانا محمد یامین صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند نعمت کے طور پر عطا کیے ہیں، اس لئے ان کی قدر کی ضرورت ہے، ان کے مشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، مدرسے کے سلسلے میں بھی آپ سے گفتگو کریں گے اور آپ ان کے ہاتھ پر بڑھ چڑھ کر جیسا وہ کہیں گے آپ ہر سال مانتے بھی ہیں ان کی باتوں کو اور سراہتے بھی ہے اور ان کی ذہن سے آپ کا ذہن ملتا بھی ہے۔ تشریف لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔